گا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آپ کے لیے امپورٹنٹ ورڈ جو ہے وہ پوری آیت نہیں ہے بلکہ یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے من المسلمین. یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جو پیغام دے رہا ہوں مجھے اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ پیسہ نہ دولت نہ شہرت، کچھ بھی نہیں چاہیے. بس مجھے حکم دیا گیا ہے. کیا حکم دیا گیا ہے؟ کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں. اب آپ خود غور کریں، حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام تو حضرت ابراہیم سے بھی پہلے کے ہیں. مطلب حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری قوم مسلمان بن جاؤ. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نوح کی قوم بن جاؤ. بات غور کیجئے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بن جاؤ. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کو قبول کر لو. اور خود اپنے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ بس صرف اور صرف میں بھی کون سا دین اختیار کروں؟ اسلام کا. اور کیا بنا رہوں؟ مسلمان بنا رہوں. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صدیوں بعد آئے نا. ہم اگلے سلائڈ کی طرف جاتے ہیں، اور یہ میں نے سلائڈ کلیئر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. اب یہ واقعہ کون سا ہے؟ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کرو، تو خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا. ان کی بنیادیں اٹھائی گئیں. اٹھانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی. وہ دعا بڑی مشہور ہے، دعا بہت بڑی ہے، لیکن میں نے اس میں صرف ایک ٹکڑا لیا ہے بس، تاکہ آپ کو میں سمجھا دوں اسلام کیا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک منٹ ہے. ہاں جی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 133. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ جی، اس نے بھی یہ شو کیا، تھینک یو سو مچ فار دس. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لکا. اب یہ دیکھیں، میں صرف اس لفظ پر رکوں گا. ہمارا کنسرن صرف اسلام ہے یہاں. ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے رب ہمیں خالص اپنی فرما برداری پر برقرار رکھنا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر دعا کیا کر رہے ہیں؟ مسلمین. مسلمان ہو گئے نا. تو اس کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، وہ بھی مسلمان تھے. انہوں نے بھی دعا کس کے لیے کی ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے کی ہے. اور دعا ذرا غور کیجیے گا، بڑی پیاری، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرنی چاہیے. قرآن کی آیات ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے. دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہے، آف کورس مسلمان ہے. حضرت اسماعیل مسلمان ہے. اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کے راستے سے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے، اے ہمارے رب ہمیں مسلمان رکھنا، ہمیں اپنے آگے سجدہ ریز رکھنا، ہم تمہارے آگے جھکے رہیں. اور کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اس کا ثبوت نہیں دیا؟ دیا. سب سے بڑا ثبوت دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کو خواب میں کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا، قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے. دونوں نے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا. دونوں نے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا. پیغمبر تو تھے، لیکن کس کی وجہ سے؟ اسلام کے سامنے رکھی. پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی، اور اب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے نا. حضرت اسحاق بھی ہے اور حضرت اسماعیل، وہ اسی حضرت یعقوب علیہ السلام. کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں اگر تم سچے یہودی ہو؟ بالکل نہیں کہہ رہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو؟ اگر تم مسلمان ہو. مسلم کو ماننے والے ہیں نا، ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے یہودیت میں. اس کا مطلب کہ جو تورات اتری ہوگی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، جو صحیح حالت میں جو اتری ہوگی، اس میں کون سا لفظ استعمال کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے؟ اسلام. یہاں حضرت عیسی علیہ السلام کے جو حواری، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم پکے مسلمان ہیں، اے اللہ کے پیغمبر ہم پر گواہ بن جائیں کہ قیامت والے دن گواہی دے دینا کہ ہم مسلمان ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ، جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کہی تھی، جو پوائنٹس میں نے نکالے تھے، یہ جو لفظ عیسائی ہے وہ بعد میں لوگوں نے اپنے لیے اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسلمان کا لفظ استعمال کیا ہے. آگے چلتے ہیں، میٹنگ بہت کم رہ گئی ہے. اب آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، جنات. یہ سورۃ الجن کی آیت میں نے لی ہے. جنات بھی جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں، ان میں بھی دو ہی کیٹیگریز ہیں، ایک مسلمان جن اور ایک کافر جن. من المسلمون ومن القاسطون، کہ بے شک ہم میں سے اسلم فاولئک تحروا رشدا. جن کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جس نے اسلام اختیار کیا، یعنی کہ اسلم، اسلام سے نکلا ہے نا لفظ. جس نے اسلام اختیار کیا وہ سیدھے راستے پر آ گیا. یہ جنات کہہ رہے ہیں.
انسان تو دور کی بات، پیغمبر تو دور کی بات، جنات بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو جنات کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو ہم نے اسلام اختیار کرنا ہے. اب آپ کو مزید وسعت سمجھ آ گئی ہوگی کہ انسانوں کے لیے بھی یہی دین ہے اور جنات کے لیے بھی یہی دین ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی کلوزنگ کی طرف. اب آپ دیکھیں گے بالکل آخری سلائیڈ آ گئی. کوئی اور دین قابل قبول ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کیا اللہ کو کوئی اور دین قابل قبول ہے؟ عیسائیت یہودیت، عیسائیت یہودیت ناقابل قبول ہو گئی. اب زرتشت مذہب، ہندو مذہب جو بار بار نام لیتا ہوں، ٹھیک ہے، بدھ مذہب جو ہے، سکھ مذہب جو ہے، وہ تو گئے، ان کے ماننے والے تو گئے. ٹھیک. اب اللہ تعالیٰ نے کیا بولا؟ آخری بات کیا بولی؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ بات بڑی امپورٹنٹ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اور دین لے کر آتا ہے قیامت والے دن، کسی اور دین کا پیروکار ہوگا نہ بھائی، کوئی قابل قبول نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. کوئی اور دین جو لے کر آئے گا، چاہے وہ دنیا میں رہ کر کوئی اور دین اختیار کرے یا قیامت والے دن کسی اور دین کے ساتھ حاضر ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. That will not be accepted at all. بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگا. وہ طریقہ کار تو اللہ نے تو مقرر ہی نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ مزید کیا کہہ رہا ہے؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ایسے لوگ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئیں گے، من الخاسرین، وہ تو خسارے میں ہے، پکے خسارے میں ہے. خسارے کا مطلب کیا ہے؟ دے ول ڈائریکٹلی وداؤٹ ایون ٹیکنگ پاسپورٹ دے ول گو ان ٹو دا ہیل فار ایور ایور اینڈ ایور. اس کو اللہ تعالیٰ خالدین فیہا کہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب کہ میں نے جلدی سے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے، میٹنگ کسی وقت ختم ہو جائے گی. تو الحمدللہ آپ کو اسلام کے بارے میں مزید پتہ چل گیا ہوگا کہ چند ایک باتیں ذرا پھر سے میں اس کو ریفریز کر دوں. ایک تو یہ کہ اللہ نے ایک ہی دین پسند کیا ہے اور وہ دین اسلام ہے. اور دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین آیا ہے. نمبر 3، جنات کے لیے بھی یہ دین ہے اور انسانوں کے لیے بھی یہ دین ہے. نمبر 4، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. اسلام ہی کو بیس بنا کر، اسلام ہی کو بیس بنا کر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگوں کا جو ہے وہ حساب کتاب لے گا. اس کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. اور پانچویں اور آخری بات، اس سے آپ کو اسلام